سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے اور پھر اس نے توبہ بھی کر لی ہے، تو اس کے بعد اس کو اس کے سابقہ گناہ پر تانے دینا، تو اس حوالے سے شریعت میں کیا حکم ملتا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیں۔ جی، یہ بہت زیادہ افسوسناک صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے، کسی نے توبہ کر لی، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اپنے اعمال کو اور اپنے تمام معاملات کو یکسر تبدیل کر لیا، تو اب اس کو خاندان والوں کی طرف سے، اقربا کی طرف سے، بعض اوقات دوست احباب وغیرہ کی طرف سے یہ باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں کہ بڑے بنتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں پہلے کیا تھے، یا آج ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، کل ان کی تمام چیزیں ہمارے نظر میں ہیں اور ہمیں معلوم ہے، تو پہلے خود بھی تو ایسے ہی تھے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا ان پر کرم ہوا کہ رب تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی۔ یہ تو اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو توفیق مل گئی جن کو ہم آج بھی برا کہہ رہے ہیں، ان کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی، لیکن ہم آج بھی انہی معاملات میں مبتلا ہیں جس پر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو یہ طعنہ دینے کا مقام نہیں ہے، یہ تو مزید اور اپنی اصلاح اور اپنے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے کہ ان کی توبہ قبول ہوئی لیکن ہمیں توبہ کی توفیق یا تو ہوئی نہیں یا پھر وہ ہماری توبہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل مبارکہ اس معاملے میں بالکل واضح ہمارے سامنے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ فرمایا کسی کے متعلق کہ ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطہ زن ہیں۔ تو یہ بڑے کلیئر الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتا ہے تو وہ سابقہ گناہ گویا کہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کیے ہی نہ تھے، اس طرح مٹ جاتے ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے تو جو فرشتے اس کے اعمال کو لکھ رہے تھے تو وہ مٹ جاتے ہیں اور زمین پر سے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں وہ اس طرح پہنچے گا بندہ کہ اس نے کوئی گناہ گویا کہ کیا ہی نہیں۔